السلام علیکم دوستو، آج کل سوشل میڈیا پر دین کے نام لیواؤں اور بزرگوں کی توہین کرنا مرزا محمد علی جہلمی اور ان کے فالورز کا وتیرہ بن چکا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی پہچان بن چکا ہے۔ خاص طور پر علماء اہل سنت ان کا ٹارگٹ ہیں۔ ابھی آپ اس بندے کی گفتگو سنیں، پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ لوگ علماء اہل سنت کے بغض میں کتنا دین متین سے دور ہو چکے ہیں۔ ایک لمحے واسطے اگر یہ گل من لی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب چاہے اور انہاں سلام کیتا تے آپ سرکار خود اتار دی خواب چ کیوں نہیں آ جاندے؟ یعنی کہ مریداں دی خواب دے وچ جا کے سلام کہنا ہے تے آپ خود ہی اتار دی جڑا نا خواب دے وچ آ جان تے سلام بھی کہہ لین تے نالے کہن کہ ماشاءاللہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ہی ساڈا مذہبی پیشوا ہے، تو ہی دین نو اگے لے کے جا رہے ہیں۔ اوئے بکواساں کرنیاں بند کر دیو، خدا دا خوف کرو۔ جو ٹوٹا بھجا نکا ٹیڈا آیا انہوں تسی 500-700 روپیہ دیندے ہو تے دے کے تے ہو جیاں بکواساں کرونیاں شروع کر دیندے۔ جی دوستو، آپ حضرات نے سماعت فرما لیا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ ایک بندے نے کہا کہ میں نے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولانا الیاس قادری صاحب کے لیے سلام بھیجا ہے۔ تو اس بات پر یہ بندہ اتنا غصہ ہے، تل ملا رہا ہے اور بکواسات کر رہا ہے، اللہ معاف کرے جیسے کسی نے کوئی خدا نہ خواستہ بڑا جرم کر دیا ہو۔ تو حضرت مکرم کہ اس کے اعتراضات کے پس منظر میں جو چیز اس کے ذہن میں آ سکتی ہے انہی کا میں نے جواب دینا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو، تھوڑا سا ٹائم ہو، تو میری یہ گفتگو سن لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان بچ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو پہلا یہاں پہ ایک شک پیدا ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر کیسے آ سکتے ہیں، خواب کے اندر کیسے زیارت کرا سکتے ہیں؟ پہلا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اسی لیے ان کو غصہ آیا ہو۔ تو اس کا جواب حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث مبارکہ نقل کی ہے، اس کو خود ملاحظہ فرما لیجیے، یہ سکرین پر بھی وہ حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ پڑھ لیجیے کہ حدیث کا نمبر ہے 10,057 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ معلوم ہوا کسی مسلمان کے خواب میں زیارت کے دعوے کا مذاق اڑانا، اس کی تضحیق کرنا اور اس پر غصہ کرنا، انکار کرنا، در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی اہمیت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا سوال جیسا وہ برملا کہہ بھی رہے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آنا ہی تھا تو ڈائریکٹ مولانا الیاس قادری صاحب کے خواب میں آ جاتے، تو میرے بھائی یہ پابندی ہم کیسے لگا سکتے ہیں کہ آقا آپ ان کے خواب میں نہ جائیں، ان کے خواب کے اندر جائیں؟ یہ پابندی ہم تو نہیں لگا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں، رب جس کو چاہے نوازے اپنے محبوب کے دیدار سے۔ لیکن پھر بھی ہم دلیل آپ کو پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے خواب میں آ کر کسی دوسرے کے لیے سلام بھیجتے ہیں، جیسا کہ حضرت بلال بن حارث مدنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ارشاد فرمایا میرے عمر کو میرا سلام بھی کہنا اور ان کو کہنا کہ بارش ہو جائے گی۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے جس کا نمبر ہے 32,538۔ اس کے بعد یہ بات بھی اسے کا شاید سبب بن سکتی ہے کہ یار بار بار ان کو ہی خواب کے اندر زیارت رسول کی ہوتی ہے، تو میرے بھائی یہ خوش قسمتی ہے، اللہ جس کے نصیب میں لکھ دے، اور ایسا تمام صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ لیکن سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ مجمع الزوائد کے اندر حدیث نمبر 11,766 ہے، آپ خود بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ تو تمام صحابہ موجود ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت سے زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ اب کیا کہیں گے کہ جناب ان کو کیوں ہوتی ہے دوسروں کو کیوں نہیں ہوتی؟
بھئی یہ نصیب کی بات ہے جس پہ کرم نوازی ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا جو نظریہ، ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون ہمیں محبوب ہے، کون ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس لیے وہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ آپ کو دکھا رہا ہوں حدیث مبارکہ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سے پہلے خواب کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت کرائی اور فرمایا آج افطاری ہمارے ساتھ کرنا۔ مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث نمبر 4554 ہے۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب اور ان کے فالورز کو یہ عشق رسول کا پہلو سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ لوگ خشک اور ترش بحث کے عادی بن چکے ہیں اور ہر چیز کو یہ تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہر بات پر اعتراض کرنا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین وہی ہے جو ان کو سمجھ آ جائے، چاہے وہ جھوٹ ہو سچ ہو، جیسا ان کو سمجھ آ گیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس روحانی تعلق سے محروم ہیں جو ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، دین کو سمجھنے کے لیے صرف مرزا صاحب کے یوٹیوب کے کلپس کافی نہیں ہیں، بلکہ علماء کرام سے ادب اور احترام کے ساتھ دین سیکھنا پڑے گا، پھر آپ کو دین کی صحیح فہم حاصل ہوگی۔ بصورت دیگر آپ مرزا صاحب کی طرح بدزبان تو بن سکتے ہیں، فقیہ نہیں بن سکتے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ